إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب ایمان والوں کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو تم اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، ہم سبھی کو ذمہ داری دی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آنے والے کل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اپنے آنے والے کل کو بنانا چاہیے، اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ اور آج اسی مناسبت سے ہمارا اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ دور حاضر میں نوجوانوں کی اور خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ نوجوانوں اور خواتین، صرف ان دونوں کا نام اس عنوان کے اندر اس لیے مذکور ہے یا اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہ دونوں کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کی سب سے اہم کڑی ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان اور ساتھ ساتھ خواتین، یہ دونوں کسی سماج کے اندر رہنے والے اگر مضبوط ہو جائیں، بہترین ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اور اگر یہ دونوں اپنے اندر سدھار کر لیں تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی اور وہ علاقہ بہترین علاقہ بن سکتا ہے، بہترین سماج بن سکتا ہے۔ اس لیے بطور خاص کسی بھی سماج کے اندر نوجوانوں کو اور خواتین کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کا علاقہ، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی بہترین بن سکے۔ اور آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی نوجوانوں کو اور خواتین کو سامنے رکھتے ہوئے
اور تمام لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کچھ ذمہ داریاں میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ذمہ داریاں دنیاوی اعتبار سے کم اور دینی اعتبار سے زیادہ ہوں گی کہ دور حاضر میں ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج موجودہ دور، حالات حاضرہ یا دور حاضر کیسا بنتا جا رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ سماج، علاقہ، لوگ کس راستے پر، کس ڈھرے پر اور کس طریقے پر جا رہے ہیں، یہ ہم سبھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں اور ایسے دور میں ہم سبھی کی اور بطور خاص نوجوانوں کی اور خواتین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ جاننے کی چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز اور بڑی اہم چیز ہے کہ نوجوانوں اور خواتین ہمیں اپنا عقیدہ ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے، اپنے عقیدے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اپنے عقیدے کی ہمیشہ ہر صورتحال میں حفاظت کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے اور جس سماج میں آپ کو نبوت و رسالت کے منصب پر بٹھایا گیا، جس علاقے میں آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے اللہ نے بھیجا، وہ علاقہ ایسا تھا کہ چاروں طرف شرک اور کفر ہے، چاروں طرف گندگیاں ہیں، چاروں طرف شیطان کی عبادت ہے، چاروں طرف ماحول بگڑا ہوا ہے اور بگڑے ہوئے لوگ اس سماج کا حصہ ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں کو ایک طرف رکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز پر فوکس کیا، سب سے پہلے جس چیز کی سدھار کی اور اصلاح کی کوشش کی، وہ چیز یہ ہے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اے لوگو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا سچا اور حقیقی معبود مان لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، سچے عقیدے کی طرف بلایا، اور آپ جانتے ہیں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو قبول کیا، جب لوگ اس راستے پر آ گئے، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، باطل معبودوں کو، شرک کے راستے کو چھوڑ دیا، آپ جانتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 13 سال تک صرف اور صرف اس بات پر زور دیا کہ لوگوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، لوگوں اپنے عقیدے کی دولت کی، ایمان کی دولت کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ دولت کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ دولت دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس محفوظ ہے، سب کچھ آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن اگر آپ نے عقیدے سے سمجھوتا کر لیا، ایمان سے سمجھوتا کر لیا، تو گویا کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہو، عقیدہ نہ ہو تو گویا کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تیری باڈی کے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ اگلے 13 سالوں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید پر زور دیا، صرف توحید پر زور دیا، لوگوں توحید کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں عقیدے کے معاملے میں کسی سے ذرہ برابر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 3 کی آخری آیت، اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایسے ماحول میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر طرف شرک ہے، ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی چالیں ہیں، قدم قدم پر آپ کو ایمان اور توحید کے راستے سے دور کرنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن ایسی صورت میں آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں
جن کا انتقال کفر پر ہو جائے، جو شرک لے کر کے ہمارے پاس اس آخرت کے میدان میں آئیں گے، مان لو کہ اگر وہ زمین کے برابر سونا لا کر کے ہمیں دیں اور کہیں اللہ یہ زمین کے برابر سونا لے لو اور بدلے میں ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلْ، never accepted، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ زمین کے برابر سونا ایک طرف اور آپ کے پاس جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ہے ایک طرف، کلمہ طیبہ کی دولت کا کائنات کی پوری دولت مل کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے، کہا آپ کسی اور دین کی طرف بلاتے ہیں، کسی اور رب کی طرف بلاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کیا آفر دیا؟ کہا تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور تھوڑے دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ بھائی نبی کو کیا چاہیے تھا؟ جھگڑا ختم ہو جائے، لوگ رب کی عبادت کی طرف چلے آئے، معاملہ ختم ہو جائے، لیکن بات دین کی تھی، بات عقیدے کی تھی، بات توحید کی تھی۔ اللہ نے آسمان سے مکمل سورہ نازل کرتے ہوئے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہا کہہ دیجئے اے کافروں میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور آگے اللہ نے کئی باتیں کہنے کے بعد کہا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ ہم اپنے دین سے توحید کی دولت سے ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، ہم سبھی کو چاہیے اس عقیدے کی، اس توحید کی، اس ایمان کی دولت کی حفاظت کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کر دولت کچھ اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری وہ یہ کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر مضبوط ہے بہت اچھی بات ہے، اور مضبوط کریں، اور اگر مضبوط نہیں ہے فکر کریں، فکر کریں۔ آیت میں نے پڑھی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج رو رہے مسلمان، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ مدد نہیں کر رہا، مسلمانوں کے خلاف حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ مدد نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم نے اللہ کی مدد ہی نہیں کی، اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ صحابہ نے اللہ کے ایمان کی مدد کی، اللہ کی مدد کی تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کی وجہ سے صحابہ کی مدد کی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی اور دیگر جنگیں ہوئی، ہر قدم پر اللہ نے مدد، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی یقیناً ضرور مدد کریں گے، اور کس کی؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اپنا ایمان مضبوط کریں۔ نمبر 2، اللہ سے اپنا تعلق چیک کریں، آپ کا اللہ سے رابطہ، کنیکشن، تعلق کیسا ہے، آپ رب کے ساتھ کانٹیکٹ میں کیسے ہے، یہ تعلق چیک کریں۔ جب تعلق مضبوط ہوگا اللہ کی مدد آئے گی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوگی، یعنی اللہ حساب کتاب لے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اور وہ دن وہ ہوگا ظالموں کو کوئی ان کی معذرت، کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور ظالموں کے لیے لعنت ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کی زندگی میں اللہ کی مدد آئے، آپ کو اللہ یاد رکھے، تو سیدھا سا فارمولہ ہے، سیدھا اصول ہے، سیدھا قانون ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ اللہ نے قرآن میں اصول دے دیا۔ حالات آپ کے خلاف ہیں، تمام لوگوں کی شکایت ہے، ہم سبھی کی، مردوں کی، نوجوان کی، خواتین، سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان درست نہیں،
ہم نے مزاروں کے چکر لگائے، درگاہوں کے چکر لگائے، ہم نے دھاگے باندھنا شروع کر دیا، ہم نے تعویذ پہننا شروع کر دیا، کہیں ہمارے بازو پہ دھاگا، کہیں پیر میں دھاگا، کہیں گلے میں تعویذ، کہیں کوئی اور ٹونا، کہیں اور کوئی ٹٹکا، کہیں فلیتا، کہیں مٹکا، کہیں کجرے ہم نے لٹکا رکھا، اپنے گھروں میں قرآنی تختیاں لٹکا رکھی۔ اس سے اللہ کی برکت آئے گی آپ کے گھروں میں؟ تختیاں لٹکانے سے آپ کے گھروں میں اللہ کی برکت آئے گی؟ دکان میں قرآنی تختیاں، آیت الکرسی، سورہ یاسین لٹکانے سے اللہ کی برکتیں نہیں آتی۔ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر آپ کا، ہمارا، مسلمانوں کا یہی رویہ رہا کہ اللہ سے ہم نے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا تو بھول جائیے کہ اللہ کی مدد آئے گی، بھول جائیے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنا تعلق اللہ سے چیک کریں کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے اور کس طریقے کا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سبھی اس دنیا کے اندر ذمہ دار ہیں، ہم سبھی ذمہ دار ہیں، چاہے نوجوان ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے اور دیگر لوگ ہوں، سبھی ذمہ دار ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے دن، قیامت کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ہماری یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جس بھی ماحول میں رہیں اس ماحول میں اپنی اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے پوری کرتے رہیں، مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، پرسنل لائف کے حوالے سے، کہیں جاب کر رہے ہیں وہاں کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بیوی ہے تو شوہر کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے۔ اللہ کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ایک بندہ بھی اگر اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو پورا کا پورا جو ہے، پوری بیس، پوری بنیاد اور پورا جو ہے ڈھانچہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایک گھر میں اگر ایک انسان غیر ذمہ دار ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو مکمل گھر کا نظام، سسٹم درام برام ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب نکلے تو نکلنے سے پہلے آپ نے پورا پلان بنایا، پوری ترتیب بنائی، کب نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، نکل کر کہاں جانا ہے، ساتھ میں کس کو لینا ہے، راستے کا جو گائیڈ ہوگا، راستہ بتانے والا ہوگا وہ کون ہوگا، ہمیں کھانا پہنچانے والا کون ہوگا، 3 دن تک ہم غار ثور میں رہیں گے، مکہ کی خبریں پہنچانے والا کون ہوگا، غار ثور میں ہم رہیں گے 3 دن، کھانا لا کر کے دینے والا کون ہوگا، اور ساری ترتیب ایک ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفیکٹ تیار کی۔ اور آپ جانتے ہیں ایک ایک انسان کو ذمہ دار بنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریقط، یہ 6 بنیادی کردار ہیں ہجرت کے واقعے میں۔ الگ الگ ذمہ داریاں سب کو ملی اور جانتے ہیں سب نے اپنی اپنی ذمہ داری 100% ادا کی۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ آپ سوچیں اگر کسی ایک نے کوتاہی کی ہوتی، غداری کی ہوتی، خیانت کی ہوتی، کافروں تک خبر پہنچا دی ہوتی کہ کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو، غار ثور میں محمد بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں کہاں تلاش کر رہے ہو، کہاں کہاں، اگر یہ خبر لیک کر دیتا کوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت صحیح سلامت مدینہ تک ہو پاتی نہیں ہو پاتی۔ تمام لوگ جب اپنی اپنی ذمہ داری، آپ دیکھیں لوگ شکایت کرتے معاشرہ، سماج خراب ہو رہا ہے۔ سماج خراب کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی بھساول کا یا آپ کے بازو کا کوئی بندہ، نندورا کا کوئی آ جاتا ہے یہاں پر آپ کا علاقہ خراب کرنے کے لیے؟ آپ کا سماج بگڑ رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اس سماج کا ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ شکایتیں کریں معاشرہ خراب ہو رہا، خراب کرنے والا کون؟ آپ، یہ مرد، یہ نوجوان، یہ عورت، یہ لڑکیاں، یہ بچے، یہ خراب کرنے والے کو سدھارے گا کون؟ جبریل نہیں، آپ سدھاریں گے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہمارے علاقے میں کوڑا کرکٹ بہت ہے، کون پھینک رہا ہے اس کو؟
کون پھینک رہا ہے؟ کوئی آسمان میں مخلوق رہتی ہے وہ کوڑا کرکٹ نیچے پھینکتی ہے؟ آپ اپنی کھڑکیاں کھول کر کے غلاظت باہر ڈال دیتے ہیں. میرا گھر کا کچرا صاف ہو گیا، باہر کچرا ہو پرواہ کون کرتا ہے؟ آپ اپنا علاقہ خراب کرنے کی ذمہ دار ہیں، آپ اپنا علاقہ خراب کر رہے ہیں. تو ہماری جو ذمہ داری ہے ایک سماج میں رہنے کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک نمازی ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ ہونے کی حیثیت، جس بھی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہمیں اپنی ذمہ داریاں مکمل طور سے ادا کرنا ہے، تب حالات ہمارے موافق ہوں گے. ورنہ آپ یوٹیوب کھول کر، انسٹاگرام کھول کر ناچنے گانے اور مجرا کرنے والوں کے ڈانس دیکھتے رہیں گے تو اس سے حالات تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں. اس سے حالات تبدیل ہے. کمرے کی لائٹ، کمرے کا دروازہ بند کر کے آپ رات بھر 2:30 3 بجے تک یہ مجرا اور ٹھمکا کرنے والوں کو دیکھے، ناچنے اور مٹکنے والوں کو دیکھے، اس سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، آپ کو اپنے اعتبار سے، اپنے تعلق سے سوچنا ہوگا میں کون، میں کیا کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا، مجھے کہاں جانا ہے. یہ سب ہم کو سوچنا ہے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. ایک اور چیز، چوتھی بات، اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں. یہ بچے آپ کا مستقبل ہیں، یہ بچے اس علاقے کا فیوچر ہیں، یہ بچے آپ کا آنے والا کل ہیں. آپ انتقال کر جائیں گے، یہ بچے دنیا کے اندر رہیں گے، کیسے رہیں گے یہ آپ کو بتانا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ بہت بڑے نبی ہیں. بیماری کی حالت ہے، زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، مرض الموت میں ہیں، بیمار ہیں، موت آنے والی. موت کے آنے سے کچھ پہلے اپنے تمام بچوں کو بلا کر کے سوال کرتے ہیں. اور بچے بھی کیسے جانتے ہیں؟ سارے بچے بڑے بڑے ہو چکے ہیں، 50 سال 60 سال اور 40 سال، بچے بڑے ہو چکے ہیں. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں جو نبی ہیں، رسول ہیں. کیا سوال کرتے ہیں جانتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بچوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کیا کبھی بچوں کو بٹھا کر؟ پوچھا بچوں سے کبھی؟ ملک مرض الموت میں ہے، حالت ایسی ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے، فکر ہے بچوں کے تعلق سے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کہیں میرے بچے میرے بعد بگڑ نہ جائے. سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کہا؟ نعبد الہک، اے ابو جان ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کا جو معبود ہے، ایک اکیلا اور تنہا معبود، ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس کے آگے سرنڈر ہو کر کے رہیں گے. آپ سوچیں ایک باپ کو بچوں کی طرف سے جب یہ جواب ملا ہوگا کتنا اطمینان ملا ہوگا، اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی کہ میرے بعد میرے بچے صحیح راستے پر رہیں گے. اپنے بچوں کا مستقبل چیک کریں. آج ہمارے ہاں تو چلتا نا، ہمارے ابا اہل حدیث تھے، ہم باپ دادا سے اہل حدیث ہے، تو نجات مل جائے گی، نجات مل جائے گی. باپ دادا کیا تھے چھوڑیں؟ تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ آئے چلے گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو، ولکم ما کسبتم، تم جو کر رہے ہو تمہارا بدلہ تم کو ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، کون کیا کر رہا تھا کسی اور کے عمل کے بارے میں آپ سے اللہ سوال نہیں کرنے والا ہے. آپ اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، اور یہ چاہتے ہیں نا کہ زندگی سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہے. اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، مسجدوں سے جوڑ کر رکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہم خود مسجد سے جڑے ہوئے نہیں، ہمارا بچہ کہاں سے جڑے گا؟ ہم خود جڑے ہوئے نہیں. زندگی کے بعد بھی نیکیاں جاری رکھنا ہے. اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا. اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، ادب سکھائیں، اللہ رسول کی پہچان کرائیں، صحابہ کو بتائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، اللہ کی قسم یہ بچے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کر، خرافات دیکھ کر یہ صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں غلط چیزیں بٹھائیں گے. کوئی امیر معاویہ کو گالیاں دے گا، کوئی کسی اور صحابی کو گالی دے گا. آپ اپنے بچوں کو بتائیں صحابہ کون،
نبی کون، دین کیا، قرآن کیا، حدیث کیا. ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے بھائی کڑا پہن لو چلتا ہے، دھاگا پہن لو چلتا ہے، مالا پہن لو چلتا ہے، پیر میں دھاگے باندھ لو چلتا ہے. اور سنو نہیں چلتا، یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں نہیں چلتا. یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کے بھی اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے آپ کو نہیں بچا سکتی. اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں پر خصوصی توجہ دیں. بچے آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اگر اپنے مستقبل کو نہیں سدھارا، اللہ کی قسم آپ کا آنے والا کل بہت برباد ہونے والا ہے اگر آج آپ نے مکمل طور سے اس پر توجہ نہیں دیا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، زندگی میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کہیں کسی اور بابے ڈھابے کا چکر لگانے کے بجائے ہم ڈائریکٹ اللہ سے اپنا رابطہ کریں. صبر، نماز اور دعا کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. آج ہمارے یہاں مصیبت آتی ہے، رونا دھونا پہلے ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا پہلے. اللہ میں ملا تھا تجھے، میں ملا تھا تجھے، اللہ مصیبت دے، وہ فلانے 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 ہیں ان کو مصیبت نہیں، میں ملا تھا تجھے. آپ اللہ کو بتائیں گے، آپ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں، رب کا جو کام ہے وہ رب کرے گا. ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا راضی ہو جاؤ، بندہ بن کر رہو، بندہ بن کر رہو. سرنڈر، آمنا وصدقنا، رب تیرا فیصلہ ہمیں منظور ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ تکن اغنی الناس، رب کے فیصلے پر راضی ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. کیونکہ اس کا کیا عقیدہ ہے کہ میرا رب ظالم نہیں ہے، میرا رب کبھی میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ کے دل کے اندر یہ عقیدہ آ گیا تو کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں ہوں گے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو. آج یہاں دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، کئی جگہوں پر میں نے بات ذکر کیا، سال بھر 364 دن 364 ڈیز کوئی مصیبت نہیں آئی. ہم اتنے گئے گزرے بن چکے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ایک دن مصیبت آ جائے فوراً اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتے. وہ 365واں دن بیمار ہو گئے اللہ سے شکایت، تکلیف آ گئی اللہ سے شکایت، بچہ بیمار ہو گیا اللہ سے شکایت، اللہ میرا بچہ، میں یہ وہ فلانے فلانے نہیں ان کو بیمار کرنا، میں ملا تھا تجھے بیمار کرنے کے لیے. غلط بات، غلط بات ہے. نماز، صبر اور دعا، یہ تین اہم ہتھیار اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل آتے تھے، کہتے تھے کہ فرعون ہمارے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہمارے عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور ہم پر ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم ہوتا جا رہا ہے، کیا کریں ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ استعینوا باللہ واصبروا. دو چیز، اللہ کی مدد مانگو، صبر کرو. اللہ کی مدد مانگو، صبر کرو. رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. نمبر ایک، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں. نمبر دو، صبر کریں. اور صبر بہت بڑا ہتھیار ہے. ہم کیا صبر ہاتھ مار کے بیٹھ جانا، اس سے کیا ہوگا؟ صبر واقعی معنوں میں اگر آپ نے کیا ہے نا، اتنی عظیم خوشخبری اللہ نے دی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ، اور ساتھ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دوست ہے نا، کوئی دوست کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی مارنے لگ جائے، آپ کا دوست کیا کرتا ہے؟ بھاگ لیتا ہے جو ساتھ میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، آپ کی طرف سے لڑتا ہے، سامنے والے کو جو بولتا ہے، مارتا ہے، گرچہ جیت نہ پائے لیکن بہرحال وہ اپنی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تو سپر پاور ہے، سپیریئر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے اگر دنیا میں آئے ہو، ایمان والے ہو، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
یہ یاد رکھو کہ اہل کتاب یہودی عیسائی اور یہ مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرنے کے راستے تلاش کریں گے. ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ وہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. تو بطور خاص نوجوانوں کو، خواتین کے ہاں صبر کی کمی ہوتی ہے. صبر کو اپنائیں، صبر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی، فوراً نماز کا سہارا لیتے تھے. اذا حزبه امر صلى، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا نماز کا سہارا لے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی. آخری دو باتیں بتا کر بات ختم کریں گے. ایک سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت آگے دنیا جا رہی ہے. دنیا چمکتی دمکتی بنتی جا رہی ہے، دنیا کے اندر روشنیاں بکھرتی چلی جا رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہے دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، دنیا کے پیچھے مت بھاگیں. آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے روزی روٹی کمائیں، دنیا کمائیں، لیکن دنیا کے پیچھے مت بھاگیں. دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، اس لیے کہ اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے، اس دنیا کی زندگی کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. ہمارے کام وہی آئے گا جو یہاں اس زندگی میں ہم نے اس زندگی کے لیے کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن آج دیکھیں سارے جتنے بڑے بڑے بلینر ہیں، جتنے بڑے بڑے جو ہے دنیا کے مالدار ہیں، سارے کافر ہیں. ٹاپ 10 کی لسٹ اٹھا لے، سارے کافر ہیں. تو کیا اللہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، بالکل کرتا ہے اللہ مسلمانوں سے محبت. لیکن دنیا مسلمانوں کو بہت زیادہ اس لیے نہیں دی کیونکہ دنیا کی حقیقت دنیا بنانے والے کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال دنیا کمانے کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ آپ کی زندگی کو گزار دینے والا ہے. اگر آپ نے یہاں پر دنیا کے پیچھے بھاگے بغیر اگر یہ دنیا گزار لیا تو آخرت آپ کی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی 50-60 سال کی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں کی زندگی کو جیسے تیسے گزار لو، لیکن رب کی مرضی کے مطابق گزارو تو آخرت آپ کی مرضی کے مطابق اللہ آپ کو عطا کر دے گا. اور آخری بات آپ جو بھی کریں، جیسے بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، جو آپ کے من میں آئے کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک دن مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے. اور موت دنیا کی ایک ایسی بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں دنیا کے کسی بھی مذہب والے کا اختلاف نہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں. بقیہ ساری چیزوں میں اختلاف کرے، دوسرے مذاہب کا معاملہ، دوسرے مذاہب کی بات، دوسرے مذاہب کا مسئلہ کسی اور بات کے تعلق سے الگ ہو، لیکن موت کے تعلق سے دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن مر جانا. تو جب مر جانا ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی جائے. ہمارے یہاں علاقے میں کسی نہ کسی کی میت کی خبر سنائی دیتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنا کر کے آتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر کسی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتے ہیں، قبرستان پہنچ بھی جاتے ہیں، مٹی بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ایک کام نہیں کرتے، اس مر جانے والے کی موت سے سبق نہیں لیتے. ہم واپس آ کر کے ہماری زندگی اسی رفتار پر گزرتی ہے جو پہلے رفتار تھی. جس راستے پر ہم پہلے تھے وہی راستہ اب بھی ہے. فرق کیا آیا؟ کیا مر جانے والے کی موت نے آپ کو کوئی سبق نہیں دیا؟ کیا اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ تمہیں بھی ایک دن ایسے ہی مرنا ہے اور لوگوں کے کندھوں پر تم بھی اٹھا کر قبرستان کے حوالے کیے جاؤ گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کا قبرستان میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. جنازہ ابھی آیا نہیں ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور لکڑی سے مٹی، زمین کی مٹی کو کورید رہے ہیں. راوی حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد نبی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اتنے آنسو نکلے حتی بل الثرا،
یہاں تک کہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ زمین بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے، اور اسی حال میں روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، وہی پیغام دے کر کے میں یہ خطبہ یا یہ جو ہے عنوان ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ سے، یا اخوانی، یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، دیکھو یہ قبر تیار ہے، جنازہ آ رہا ہے، ابھی جنازے کو اپنے ہاتھ سے اس قبر میں ڈالو گے، اس کو مٹی کے حوالے کر کے دعا مانگ کر یہاں سے چلے جاؤ گے، یاد رکھو اس جگہ کے لیے تیاری کرو، تمہیں بھی یہاں آنا ہے، تمہیں بھی مر کر کے یہاں پہنچ جانا ہے، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے، آپ بہن کے گھر جائیں، بھائی کے گھر جائیں، کسی رشتہ دار کے ہاں جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے ہیں، بچوں کے نام پر، گھر والوں کے نام پر، مر جانا ہے، آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ قبر کی زندگی آپ کی زندگی ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان جو قبر میں اپنا ساتھی نیک عمل کو نہ بنائے، بدنصیب ہے وہ انسان جو عبادت کر کے قبر کے اپنے ساتھی کو اچھا نہ بنائے، بدنصیب ہے وہ انسان جو مر جانے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کے بجائے دنیا کی زندگی کی فکر میں مبتلا ہو۔ میرے بھائیوں، پیغام یہی ہے، نصیحت یہی ہے، ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے، اور بطور خاص نوجوانوں کی، خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی اپنی زندگیاں چیک کریں، اپنا گراف چیک کریں کہ ہم زندگی میں آخرت کے حساب سے کہاں ہیں، حالات حاضرہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ نمبر 1، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنی ایمان سے کمپرومائز نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نمبر 3، اپنی ذمہ داریاں جہاں بھی ہیں، جیسی بھی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کریں۔ نمبر 4، بچے آپ کا مستقبل ہیں، اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، اپنے بچوں کو اچھا بنائیں۔ نمبر 5، جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر، نماز اور دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگیں۔ نمبر 6، یہ دنیا کو ختم ہو جانا ہے، دنیا کمائیں اور ضرور کمائیں، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اور نمبر 7 یہ ہے، کچھ بھی کریں، جیسے بھی رہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن مر جانا ہے، اور مر جانے کے بعد ہمیشہ والی زندگی کی طرف آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اچھا عمل کرنے والے ہیں یا برا عمل کرنے والے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو آپ جنت والی بنانا چاہتے ہیں یا جہنم والی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سبھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہے، جیسا عمل ہوگا نتیجہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے نہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں، آپ کا عمل یہ بتائے گا کہ آپ کو جنت میں ڈالا جائے یا آپ کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اللہ حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں ہمیں اپنا گھر اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں صحابہ کے منہج پر زندگی گزارتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔